خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بحث چل رہی تھی اسباب و شأن نزول کی، ٹھیک کا اسباب و شأن نزول کی شناخت اور معرفت قرآن کی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے میں بے حد مددگار ہیں۔ اگر آپ نے اسباب و شأن نزول کو جان لیا تو یہ معرفت اور یہ شناخت سبب بنے گی کہ آپ آیات کو، اس کے معانی اور مفاہیم کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال بھی دی گئی، ٹھیک، لیکن اسباب نزول اور شأن نزول جانیں گے کیسے آپ؟ کیونکہ اسباب نزول اور شأن نزول کا جاننا بہت ہی مشکل مرحلہ ہے اور بڑی بات، کیونکہ اسباب و شأن نزول کو علماء نے صحیح طریقے سے ضبط و ضبط نہیں کیا ہے، اور جو ضبط و ضبط کیا گیا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ جیسا کہ کل احمد ابن حنبل کی بات آپ نے سنی تھی کہ احمد ابن حنبل اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کی کوئی اساس نہیں ہے، تین چیزوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اساس اور بنیاد میں ضعف خامی ہے۔ ایک وہ روایتیں کہ جو صدر اسلام کی جنگوں کے سلسلے میں ہے، صدر اسلام میں واقع ہونے والی جنگوں کے احوال جن روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ روایتیں۔ دوسرے وہ روایتیں جو آخر زمانے کے فتنوں کو بیان کرتی ہیں، آخری زمانے میں جو فتنے سر اٹھائیں گے، جو حادثات واقعات رونما ہوں گے، ان کو بیان کرنے والی جو روایتیں ہیں وہ روایتیں بھی اصل و اساس نہیں رکھتی ہیں، وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہیں۔ تیسرے اسباب نزول اور شأن نزول والی روایتیں، جن روایتوں میں آیات قرآن کے اسباب یا شأن نزول کو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی اساس اور بنیاد نہیں رکھتی ہیں، یا جن تفسیر و تعبیر والی روایتیں، تفسیر و تعبیر والی کہہ لیں آپ، جن روایتوں میں آیات کی تفسیر و تعبیر ذکر ہوئی ہے وہ روایتیں بھی قابل اعتماد نہیں ہیں۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہوں، تمام کی تمام روایتیں قابل اعتماد نہ ہوں، اکثر ایسی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے امام بدر الدین زرکشی، یہ بھی ایک مفسر قرآن ہے، یہ بعض محققین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جن روایتوں میں اسباب و شأن نزول یا تفسیر و تعبیر قرآن کو ذکر کیا گیا ہے وہ تمام روایتیں قابل اعتماد نہ ہوں، ایسا نہیں ہے، اکثر روایتیں ہیں لیکن کچھ قابل اعتماد بھی اس میں ہیں۔ چلے سمجھ میں آ گیا کہ کچھ تو قابل اعتماد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ روایتیں ملیں گی کہاں؟ وہ روایتیں کہ جن روایتوں میں اسباب و شأن نزول یا تفسیر و تعبیر قرآن جن میں بیان ہوئے ہیں وہ روایتیں ملیں گی کہاں؟ کام ایڈریس بتاتے ہیں۔ اسباب و شأن نزول کی روایتیں جس کتاب میں جمع کی گئی ہیں وہ ہے ابو الحسن علی ابن احمد واحدی نیشاپوری، انہوں نے روایتوں کو اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ ابو الحسن علی ابن احمد واحدی نیشاپوری یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اسباب و شأن نزول والی روایتوں کو جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ جلال الدین سیوطی
برعو خوردے گرفتے ومی گویت کی طرف فراہم کرنے روایات ضعیف ہمت گماشتے. اور جو بڑا کام کیا کہ اسباب و شان نزول والی روایتوں کو جمع کیا. اب جلال الدین سیوطی چڑھ بیٹھے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ان کے اوپر اشکال اور ایجاد کر دیا کہ یہ ضعیف اور کمزور کتاب روایتوں کو انہوں نے جمع کر رکھا ہے. جلال الدین سیوطی برو خوردے گرفتے، یعنی ان پر اشکال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ در فراہم کرتے ہیں روایات ضعیف، کہ ضعیف روایتوں کو جمع کرنے کے لیے ابو الحسن نے ہمت گماشتے خواہ جو ہے ہمت جٹائی ضعیف روایتوں کے، یعنی محنت کی. ہاں، صحیح و سقیم را بہم آمیختے، صحیح اور غلط دونوں کو ملا دیا ہے کہ میں مخلوط کر دیا. بیشتر روایات خود را از طریق قلبی از ابی صالح از ابن عباس آورده است. اکثر روایتیں قلبی ابی صالح ابن عباس کے طریقے سے نقل کی ہیں کہ جداً واہی و ضعیف است، کہ جو پوری طریقے سے کیا ہے، ضعیف اور کمزور ہیں، جو قابل اعتماد نہیں ہیں. بیچارے نے محنت کی، تعریف کرنی چاہیے تھی، کچھ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی کہ چلو بھائی ہمت کیا، کم سے کم اسباب و شان نزول والی روایتیں اکٹھا کر دی. اب آدمی کو ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا، ایک ہی منبع مراجعہ کرے گا، روایتیں مل جائیں گی اسباب و شان نزول والی. لیکن بجائے تعریف کرنے کی تنقیص کرنے لگے. ہمت تو کی لیکن یہ فضول کی ہمت تھی. ضعیف اور کمزور روایتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمت کرنا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے، اسی لیے کچھ اچھا کرنے کا من نہیں کرتا ہے. ضعیف اور کمزور اور صحیح روایتوں دونوں کو ایک ہی میں مخلوط کر دیا ہے، ملا دیا ہے. جن راویوں سے روایتیں نقل کی ہیں وہ راوی بھی قابل اعتماد نہیں ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی کتاب میں اتنی ساری کمیاں، ان کی تحقیق میں یا ان کی روایتوں کی جمع آوری میں اگر کمزوریاں ہیں، ضعف ہے، تو آپ کچھ کر کے دکھائیے. کام کرتے ہیں نا. اس سیوطی نے کیا کیا، ایک رسالہ لکھا اس کے بارے میں. سیوطی نے ایک رسالہ لکھا جس رسالے کا نام ہے لباب النقول. کیا ہے؟ لباب النقول. منقول چیزوں کا لب لباب خلاصہ، کہ خود نیز در انتخاب روایات از روایت ہے ضعیف مسئول نہ مانتا. اور عجیب یہ ہے کہ سیوطی نے جب لباب النقول لکھا تو خود اس کی یہ تحریر اور ان کا یہ رسالہ ضعیف روایتوں سے محفوظ نہیں رہ پایا. ان کی تحریر میں بھی ضعیف اور کمزور روایتیں آ گئی. مثلا مثال دے رہے ہیں، جیسے دربارے آئے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ مَا صَبَرَكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. اس کے بارے میں سیوطی نے کیا لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنگاہ کی برسر نعش حمزہ استاد و اورا بدان حالت زاریاب فرمود لا مثل نب سبعین منہم مکانک. ہر آئینے بہفتاد نفر ازانان قریش ہمون کنم کی باتوں کردن بریدن گوش و بینی و پارے کردن شکم آنگاہ جبریل ان آیت را نازل نمود. مثلا یہ واقعہ کیا ہے ان آیتوں میں؟ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حمزہ کی شہادت کے بعد
جب ان کے سرانے پہنچے ہیں اور جب ان کی فجی حالت کو دیکھا ہے، کیونکہ ایک تو شہید ہوئے تھے، سینے میں نیزہ مارا گیا تھا، دوسرے ہندا نے سینے چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا تھا، ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، واقعی کوئی اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام پہنچے ہیں جناب حمزہ کی لاش کے قریب اور جب لاش کی حالت دیکھی ہے تو فرمایا کہ اگر قریش کے 70 لوگوں کے ساتھ میں ایسا کروں تو بھی کم ہے۔ قریش نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے، میں اگر قریش کے 70 لوگوں کے ساتھ ایسا کروں، یعنی کان کٹے ہوئے تھے، ناک کٹی ہوئی تھی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قریش کے 70 لوگوں کے ساتھ میں ایسا کروں گا۔ اب یہ بتائیں کہ پھر ان کے میں اور ان کے میں کیا فرق رہ جائے؟ اسلام نے تو سخت منع کیا ہے کہ دشمن بھی اگر ہو، اگر وہ قتل ہو جائے تو ٹھیک ہے، قتل ہونا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد مسئلہ نہیں کیا جائے گا، اس کے انگلیاں، اس کے کان، اس کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی۔ اور یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ پیغمبر اسلام حمزہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم قریش کے 70 لوگوں کے ساتھ ایسا کریں گے، تب ان کو سمجھ میں آئے گی۔ کیا واقعاً پیغمبر اسلام اس طریقے کا بیان دے سکتے ہیں؟ کیا پیغمبر اسلام کفار قریش کے ساتھ اس طریقے کا عمل کر سکتے ہیں جس طریقے کا قریش نے جناب حمزہ کے ساتھ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ ہم قریش کے 70 لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے، تب جبرائیل ان آیات را نازل نمود و او را از انکار منع نمود، تو اس وقت جبرائیل امین اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے، یہ آیتیں نازل ہوئی اور نبی کریم کو اس عمل سے روکا، منع کیا۔ کون سی روایت صحیح ہو سکتی؟ یہ تو وہی والی ہو گئی جس عمر کا بن نفل والی۔ ایک تو یہ دوسرے در حالی کی سورہ نحل السورہ مکی السالہ پیش از جنگ احد کی در مدینے و در سال 4 ہجرت اتفاق افتاد نازل شدہ است، جبکہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں، اس کی آیتیں سورہ نحل کی یہ آیتیں ہیں اور سورہ نحل مکی سوروں میں سے ہے، اور مکے میں جب تک تھے تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں کہاں سے ہوئی ہیں؟ مدینے جانے کے بعد 13 سال مکے میں رہے رسول خدا، مکے میں جب تک تھے پیغمبر اسلام کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی ہے، مخالفت ہوئی ہے، بہت کچھ ہوا ہے لیکن جنگ نہیں۔ تو کہنے کے وجہ جب سورہ نحل مکی ہے، مکے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، یہ روایت کہاں سے آ جائے گی؟ تو جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں اور سن 2 ہجری میں جنگ واقع ہوئی ہے اور اس کے بعد جناب حمزہ کے ساتھ اس طریقے کا ہوا ہے، تو کہاں وہ روایت اور کہاں یہ آیتیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہنے در حالی کی سورہ نحل سورہ مکی، جبکہ سورہ نحل مکی سوروں میں سے سالہ پیش از جنگ احد، جو جنگ احد سے سالوں پہلے کی در مدینے در سال 4 ہجرت اتفاق افتاد، یہ جنگ احد کی جو مدینے میں 4تھی ہجرت کے سال میں واقع ہوئی۔ نبی کریم مدینے پہنچے ہیں، اس کے 4تھے سال جنگ احد واقع ہوئی ہے اور جناب حمزہ کی شہادت جنگ احد میں واقع ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی کس طریقے سے جناب حمزہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے یہ باتیں کہیں گے کہ یہ آیت نازل ہوئی؟ یہ آیتیں تو مکے میں نازل ہوئی تھی بھائی۔ یہ باتیں لکھ دی جلال الدین سیوطی نے اپنے رسالے میں،
اب جلال الدین سیوطی کیا ہے، اس کے رسالے پر بھی اشکال ہے کہ تم تو بڑا اعتراض کر رہے تھے، جنہوں نے اسباب و شان نزول کی روایتوں کو جمع کیا، تم پہ اعتراض کر رہے تھے کہ ضعیف اور کمزور روایتوں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، صحیح اور غلط سب کو مخلوط کر دیا ہے، اور بڑے جوش اور جذبے میں آپ نے روایتوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ تمہارا جمع کیا ہوا رسالہ، تمہارا لکھا ہوا رسالہ اور اس کی جمع کی ہوئی روایتوں میں تو کوئی فرق ہے نہیں، کمزوری وہاں تھی تو کمزوری تمہارے میں بھی، ذوق وہاں تھا تو ذوق وہاں۔ یہ ایک مثال دی، دیکھ لو۔ اکبر علیہ وانتہی و معافی کا مثال۔ جو سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، جو آیتیں مکے میں نازل ہوئی، ان آیتوں کے شان نزول میں تم روایت وہ نقل کر رہے ہو جو ہجرت کے چوتھے سال میں واقع ہوا ہے۔ اس تو دماغ سے کام لیا، یہ روایت سوائے جعل کے یا ضعیف ہونے کے کون اعتماد کرے گا بھائی اسے؟ مانو گے؟ جو سورہ، جو آیتیں مکے میں سالوں پہلے نازل ہو چکی ہوں، آپ ان آیتوں کے ذیل میں ایسے شان نزول کو بیان کریں کہ جو شان نزول کیا ہے، ہجرت کے چوتھے سال واقع ہوا ہے، مانیں اس روایت کو۔ جناب حمزہ کی شہادت جنگ احد میں ہوئی، جنگ احد مدینے میں اور ہجرت کے چوتھے سال میں ہوئی، ٹھیک؟ اور جن آیتوں میں اللہ کے نبی کو روکا گیا ہے کہ نہ، جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم قریش کے 70 لوگوں کے ساتھ وہی کرنے والے ہیں جنہوں نے حمزہ کے ساتھ کیا ہے، تو واقعہ ہی نہیں ہوا ہے بھائی۔ آیتیں مکے میں نازل ہو چکی ہے، ٹھیک؟ مکے میں نازل ہونے والی آیتوں کے شان نزول میں تم ایسی روایت لا رہے ہو جس روایت میں ہجرت کے بعد جنگ احد کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سمجھ میں آیا راغب؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں۔ بعلاوہ اس مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت شدہ آئین اسلام، یہ تو ایک اشکال تھا سیوطی کے اوپر، کہ مدینے میں نازل ہونے والی آیت کے ذیل میں، مکے میں نازل ہونے والی آیت کے ذیل میں کیا ہے، ہجرت کے بعد کے باقی والی روایت نقل کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے، ٹھیک؟ دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی اسلامی آئین، اسلامی قاعدے قانون کے تحت تربیت یافتہ ہیں، یوں کہا جائے کہ دست قدرت، دست الہی کے تربیت یافتہ آپ ہیں، اسلامی قاعدے قانون کے رکھوالے اور پابند آپ ہیں۔ اس کے علاوہ عدل و انصاف آپ کا پیشہ ہے۔ اصل ممکن نہیں ہے کہ اس طریقے کا ناعادلانہ اور غیر اسلامی تصور آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہو، پھر کیسے لکھ دیا یہ روایت؟ مقام پیغمبر یہ ہے کہ آئین اسلام کے اعتبار سے آپ کی تربیت ہوئی ہے، بہموار عدل و انصاف را در زندگی خود پیش گرفت ہے، اور ہمیشہ آپ نے اپنی حیات اور اپنی زندگی میں عدل و انصاف سے کام لیا ہے، لہذا آپ کی ذات سے دور ہے کہ چنین اندیشے ناعادلانہ راہ، کہ ایسے غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ فکر کو آپ اپنے ذہن میں جگہ دیں۔ آری آیات فوق در مکے موقعی کی مسلمانان مورد شکنج کفار بودن۔ ہاں البتہ یہ آیتیں جو اوپر ذکر کی گئی ہیں یہ مکے میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب کفار قریش مسلمانوں کو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اس وقت نازل ہوئی کہ ہرگز تجاوز نہ کریں وہ بہتر شکیبہ باشی، کہ یہ کفار و مشرکین تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو تم حوصلے سے کام لو، صبر سے کام لو، تم ان کے ساتھ ظلم مت کرنا۔ مکے میں نازل ہونے والی آیتیں
اور کہاں مدینے میں لے جا کر کے جوڑ رہے ہیں. چلو یہ بس یہیں تک رہیں گے. اب نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، سبب نزول یا شان نزول. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مترادف ہیں یا فرق ہے؟ فرق ہے تو کیا ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ